السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ آپ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، چند دن باقی ہیں۔ تو ناظرین، اسی حوالہ سے آپ کو ایک اسلامی یعنی کہ ایک ویڈیو ہم دکھائیں گے، اور میں ان کو بھی لوگوں کو یہ امت مسلمہ کو بتا دوں، ناظرین ہنسنے والی بات نہیں ہے، آپ کو بات بتا دوں کہ جو روزہ رکھنے والا ہے، جس نے روزے رکھنے ہیں، وہ ذرا استنجا کرے تو ذرا خیال سے کرے، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر ایسے استنجا کیا تو آپ کے روزے بیکار، روزے ختم، روزے گئے، روزے ٹوٹ گئے۔ تو آئیے ناظرین، وہ کون سا مولوی ہے جو کہہ رہا ہے کہ استنجا اس طریقے سے کرنا ورنہ آپ کے روزے جاتے رہیں گے۔ تو آئیے ناظرین، ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ہم آپ کو مرزا علی انجیری کی ویڈیو دکھائیں گے اسی حوالہ سے۔ تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ استنجا کیسے کرنا ہے ورنہ روزے ٹوٹ جائیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ نہیں ہے عثمان بھائی مرکز رولی لاہور سے، استنجا کرنے کی کوئی احتیاط ہے کیا روزہ دار کے لیے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سانس زیادہ نہ لے، ٹھیک ہے، جب استنجا کر رہا ہوں، ہاں، اور تھوڑا سمٹ کے بیٹھے، ٹھیک ہے، زیادہ پھیل کے نہ بیٹھے کہ بعض اوقات پانی جو ہے وہ اس کے معدے تک پہنچ سکتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کچھ احتیاط ضروری ہے، سانس زیادہ نہ لیا جائے جب استنجا کر رہے ہوں۔ مسافر کے بارے میں ان کا شاید مسکنسیپشن یا کوئی کلیئرفیکیشن ذرا۔ یا جسم میں کوئی چیز داخل کرنا، خواہ وہ ٹیکے کی شکل میں رگ میں ہو یا کھال میں ہو یا معدے میں کوئی چیز ٹپکا دی جائے۔ اور نمبر 2، بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق کو قائم کرنا۔ اور صحیح بخاری میں اس کو سپورٹیو ایک تعلیقاً روایت موجود ہے جس کی صحیح اسناد المصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ بہرحال بخاری میں امام بخاری 1938 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں یہ لے کر آئے ہیں۔ ابن عباس کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ روزہ جسم میں کوئی شے داخل کرنے سے ٹوٹے گا، کوئی شے نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ بالکل ایک کیٹاگوریکل ڈیسیژن انہوں نے کر دیا، کوئی چیز نکلے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پیشاب نکلا یا کیا کسی کو آ گئی، اسی طریقے سے خود بخود احتلام نائٹ فال والا مسئلہ ہو گیا، اس حوالے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے جو عورتوں کے مینسز کے حوالے سے ہے، وہ روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا جو ہے وہ بعد میں کرنی ہوگی۔ تو اس حدیث کے تحت کہ جسم میں چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹیکا ہو، ڈرپ ہو یا بلڈ ڈونیشن ہو، خون کسی کو دینا ہو، کسی نے یعنی خون لگوایا اپنے جسم کے اندر، یا سگریٹ پینا ہو، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ ایک تھوڑی سی آسانی ایکسیپشن کے طور پر اگر دی جا سکتی ہے تو جو دمے کے دائمی مریض ہیں ان کے لیے انہیلر کا جو ایشو ہے، جن کو سانس کا مسئلہ ہے، دمے کا پرابلم ہے اور وہ انہیلر یوز کرتے ہیں، ان کے لیے ایک ایکسیپشن اجتہاداً دی جا سکتی ہے اس حدیث کے تحت جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ مشکات میں ہے 3724 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو کوئی پوسٹ دے کر گورنر بنا کر، خصوصاً اس میں آتا ہے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، اور اس کے علاوہ بھی باقی اصحاب کو بھیجتے، تو ان سے 3 باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، تنگی نہ کرنا۔ نمبر 2، خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا۔ نمبر 3، اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا۔ تو اس حدیث کے تحت انہیلر والا جو ایشو ہے، اس کے اوپر علماء کی 2 رائے ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ رائے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ ایک پرماننٹلی ایک بندے کے ساتھ ایشو لگا ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹتا ہے، ان کو پھر بالکل میدان عمل میں اتر کے یہ کہنا چاہیے کہ جو دمے کے مریض اور انہیلر یوز کرنے والے مریض ہیں ان پہ روزہ فرض ہی نہیں ہے، وہ صرف فدیہ دیا کریں، تو پھر ان کا اجتہاد مکمل ہوگا۔ میں ان کے ساتھ ہوں، جرت کریں یہ کہیں پھر کہ ان پہ روزہ نہیں، جرت کر کے کہیں نا، جب وہ انہیلر والا ایشو ہے تو وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے ساتھ پرابلم رہتا ہے کنٹینیوسلی، تو یہی کہیں کہ پھر وہ روزہ نہ رکھے، فدیہ دے
تو بالکل یہ اجتہاد بھی انڈورس ہوگا, اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہوگا اگر کوئی اجتہاد کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں جو خون دینا ہے, ڈونیٹ کرنا ہے, بلڈ کوئی دے کسی کو, اپنا خون نکالے, تو ظاہر ہے وہ نکل رہا ہے, اور وہ ابن عباس کا قول ہے کہ نکلنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اس حوالے سے بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچھنے لگوایا کرتے تھے, جسے ہم کپنگ کہتے ہیں. یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے. تو روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے, تو بلڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی. اگر خون نکال لیا جائے جسم سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے, وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 2016 کے انس ابن مالک سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ روزہ دار کے جو پچھنے لگوانے ہیں الحجامہ, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکروہ کیوں جانتے تھے؟ تو انس ابن مالک نے کہا کہ ہم اسے مکروہ نہیں جانتے تھے, یہ بالکل ٹھیک ہے, ہاں مگر کمزوری کے سبب. اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بلڈ پریشر اس کا ڈراپ ہو جائے گا اور روزہ نبھا نہیں سکے گا, تو اگر کمزوری والا معاملہ ہو تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی ایک قضا کریں گے, اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. ظاہر مجبوراً ہی کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے. اب اسی پہ جو کہہ والا ایشو ہے, وامٹنگ کا, الٹی کر دینا جسے ہم کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں, وہ بھی ہوگا کہ اگر کسی پہ کمزوری طاری ہو جائے الٹی کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے, وہ روزہ اپنا اسی وقت کھول لے, بعد میں ایک قضا کر لے. اور اگر اس کو خود بخود جو الٹی آئی ہے, کہہ آئی ہے, اس کے بعد وہ روزہ چلا سکتا ہے, چلائے, کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ جسم سے چیز باہر نکلی ہے. صحیح بخاری 1938 کی ہیڈنگ تعلیقاً کہ نکالنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا. کہہ کا مسئلہ جو ہے جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد اور مشکات میں 2008 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کہہ آئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا, یعنی کھول لیا. کہہ آئی تو روزہ کھول لیا کمزوری کے سبب. یہ کمزوری کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقاً 1938 کی ہیڈنگ کے اوپر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب کوئی شخص کہہ کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے, اندر نہیں جاتی. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9188 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کہہ کر دے, یعنی جان بوجھ کے انگلی ڈال کے, تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار اسی وقت کر لے, اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جس کو خود بخود کہہ آ جائے تو وہ اپنا روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے. لیکن وہ بھی اگر کمزوری آ گئی تو وہ آپ حدیث سن چکے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. تو اگر کسی کو صبح ہی الٹی آ گئی ہے اور روزہ جو ہے وہ 15-16 گھنٹے کا, اس کو پتا پیٹ تو خالی ہو گیا, میرے تو بھوک نہ کم ہو جائے گا, تو وہ کھول لے روزہ. پھر اس کو اجازت ہے کہہ والے کو کہ وہ روزہ نہ رکھے, اور اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے, وہ روزہ شمار ہوگا. اسی طریقے سے بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار وغیرہ آ جاتے ہیں, تھوڑی سی الٹی گلے میں آئی, منہ میں آئی, پھر واپس چلی گئی, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو تو ملاحظہ فرمائی, تو ناظرین یقین مانیے کہ حیرانگی والی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی ایسے لوگوں نے معافی نہیں دی, کہ جب کہ پورا دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے مکمل کیا ہے, اور کہیں بھی یہ سیاستہ کے اندر, قرآن پاک کے اندر یہ بات نہیں ملتی کہ استنجا کرنے سے پہلے یہ پانی ایسے ہو دو, ایسے ہو دو, روزہ ٹوٹ جاتا ہے, استغفر اللہ. تو ناظرین حیران کی نئے نئے, بلکہ یہاں تک دیکھیں گے انہی کے اندر تو یہ مدنی یہ بھی کہتے ہیں کہ یلو کلر کا جوتا پہنے تو آپ کے پاؤں نہیں جلیں گے, سکون ہوگا, کبھی کچھ کبھی کچھ. دعا کریں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. اور ناظرین یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو اتنا بابرکت مہینہ ہے, اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جب آ جاتا ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء, اللہ پاک اپنے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں. بلکہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے ابواب الرحمہ, اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور بلکہ ایک اور حدیث کے اندر آیا ابواب الجنہ, اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم, اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے.
وسلسلۃ الشیاطین اور شیطانوں کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجمع نمازی بنا دے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔